میرے آقا کریم علیہ السلام کا جب وصال ظہری ہوا، صحابہ کرام کی زندگیاں اجڑ گئی۔ آپ کے فراق میں صحابہ کرام ادھر ادھر گھومتے تھے، ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے تھے۔ آخرکار آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکے، مدینہ منورہ چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے، وہاں پر رہنے لگے۔ 1 سال جب گزر گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بلال کیا بات ہے، آپ نے ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ جب آپ بیدار ہوئے لبیک کہتے ہوئے اٹھے، اونٹنی پر سوار ہوئے، ملک شام سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، کھجوروں کے باغ نظر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کو دیکھا تو دل کی کیفیت بدل گئی۔ سب سے پہلے مسجد نبوی میں آپ کو تلاش کرنے لگے، روضہ رسول پر حاضری دی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیوانے کو ملک شام سے بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے۔ اتنے میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا کہ اللہ کے نبی کا مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ چکے ہیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں بلال آج وہی درد بھری آذان سنا دو جو ہمارے آقا کے زمانے میں سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے معذرت کر رہے ہیں، ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ اب میں آذان نہیں دے سکوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی موجود تھے، آپ کے زمانے میں آپ آذان دیتا تھا، آپ کا دیدار کیا کرتا تھا، آج میں آذان نہیں دے سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذرت کر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا حسنین کریمین سے حضرت بلال کو بہت زیادہ محبت ہے، انہیں بلائے۔ جب شہزادے امام عالی مقام امام حسین اور امام حسن حضرت بلال سے کہیں گے تو ان کی بات ضرور مانیں گے اور یہ آذان سنائیں گے۔ جب شہزادے آتے ہیں آ کر کہتے ہیں بلال آج ہمیں وہی آذان سنا دو جو نانا جان کے زمانے میں سناتے تھے۔ حضرت بلال نے دونوں شہزادوں کو سینے سے لگایا اور کہنے لگے اے میرے شہزادوں، میں تمہاری بات مانوں گا، آذان دوں گا، اگر میں نے آپ کا کہنا نہ مانا تو کل اللہ کے نبی مجھے کہہ دیں اے بلال میرے شہزادوں نے تجھے آذان کیا کہا، تو نے آذان نہیں سنائی۔ تو بزرگوں دوست بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر چڑھ جاتے ہیں، آذان شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ جب اللہ اکبر کی فضا مدینہ منورہ میں گونجتی ہے، عورتیں اپنے بچوں کو لے کر گھروں سے نکل آتی ہیں۔ وہی سما تھا، وہی منظر تھا جو اللہ کے نبی کے زمانے کا تھا۔ بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں اماں جان مؤذن رسول بلال تو آ گئے، اللہ کے نبی کب تشریف لائیں گے؟ آج جب حضرت بلال نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا، آپ کی نگاہ منبر رسول کی طرف اٹھی۔ منبر خالی تھا، مصلی خالی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے منبر سے نیچے اتر آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان مکمل نہیں کی۔ یہ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے نبی سے اتنی محبت تھی کہ آپ کا نام آیا، آپ کا دیدار نہ کر سکے اور رو رو کر ہچکی بن گئی اور آگے آذان بھی مکمل نہ کر سکے۔ یہ ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو آقا کریم سے بے پناہ محبت تھی۔ جب ان کا وقت وصال قریب آتا ہے، دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں، ان کے گھر والے بیوی بچے رو رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عز و جل کے نبی کے دیدار میں شامل ہو رہے تھے۔ گھر والے کہتے ہیں وَحُزْنَ ہو، اے غم کی بات، اے غم کی بات، اے بلال تو ہم سے جدا ہو رہا ہے، تو ہم سے بچھڑ رہا ہے۔ لیکن بلال خوش ہو کر کہہ رہے وَاتْرُبَاهُ، اے خوشی کی بات کہ میں مرنے کے بعد اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا۔ کاش مجھے مل جائے محبت بلال حبشی کی، دم قدم رسول میں نکل جائے تو اچھا۔